السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ نے ماشاء اللہ ہمارے محترم قاری صاحب کی نفیس تلاوت سنی ہے۔ نفیس نام ہے ان کا، اسم بامسمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں جو نفاست، خوبی اور مخارج کی صحیح ادائیگی اور لفظ کا صحیح پڑھنا، ایک بہت بڑی ودیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی ہوئی ہے۔ یقیناً تلاوت دلوں کو اثر کرتی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پاک کتاب اللہ اپنا کلام بنا کے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی کے طور پر نازل کر دی۔ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک کتاب ایک رسول پر نازل ہو اور آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول نہ ہو، کسی کا اتنا بڑا مقام نہ ہو، خاتم النبیین ہو، اور اس پر ایک بہترین کتاب عربی زبان میں نازل ہے جو انتہائی آسان زبان ہے سمجھنا بھی اور پڑھنا بھی اور جاننا بھی، اور پھر یہ کتاب مختصر سی ہو، کوئی والیومز میں بھی نہ ہو۔ اللہ اس کے مقابلے میں ہمیں عمر دے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، ہم اس کتاب کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کتنا ہم نے اس کو پڑھا ہے، کتنا جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہی شاید وجہ ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یا قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں، ملتے جلتے نہیں ہیں۔ تو اس کتاب کے بارے میں اگر ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں تو جگہ جگہ خوشخبریاں ہیں ہم مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے۔ حوصلہ افزائی ہے، اس کی ہمت بندھائی ہے، اس کو اس کا دل بڑا بنایا ہے۔ اور پھر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا اس سے بندہ اللہ کے اور قریب آ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس کو، میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت ہے۔ اور اس محبت کی جو آیات ہیں ان کو پڑھیں تو بندہ خود اپنے حال کو دیکھ کے روتا ہے کہ اللہ اتنا مہربان ہے۔ وہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، رحیم کہتا ہے، مگر میں اس کی مہربانی کا کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ کتنا قریب میں اس کے آ رہا ہوں؟ اب یہی آیات جو آپ نے سنی ہیں، ان آیات کو دیکھیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہم انسان ہیں بھائی، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا احساس اگر دل میں جاگ جائے اور ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا رہے تو پھر اس گناہ پر انسان کو اندر نہ صرف ملامت ہوتی ہے بلکہ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اس گناہ کو، اس غلطی کو، اس خطا کو کیسے معاف کراؤں، اس کا ازالہ کیسے ہو؟ کیا پیسے دے کے ہو؟ کیا لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے ہو؟ نہیں، بڑا آسان طریقہ بتایا گیا، بڑا ہی آسان ہے، اور وہی بتایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بڑا ظالم ہے یا میں اتنی غلطیاں کر چکا ہوں میرے رب نے کبھی مجھے معاف نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اس نے اپنا ٹائٹل بتایا، نام بتایا، بڑا خوبصورت، جس کو ہم روز پڑھتے ہیں۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، تو اس کی مہربانی سے ہم فائدہ کیوں اٹھائیں؟ کیوں نہیں اٹھاتے لوگ؟ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے ماں باپ ہم پر بڑے مہربان ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے ماں کی جو محبت ہے نا، مہربانی اپنے بچے پر، وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ اس کے باوجود بچہ چھوٹا ہو کے بھی اپنی ماں کی طرف روتے روتے جاتا ہے، اور ماں اس کو گلے سے لگاتی ہے اور وہ چپ ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ یہ رحمت، میری مہربانی میرے بندے پر، ماں کیا 70 مائیں بھی ہوں گی، ان کی مہربانی ایک طرف، میری مہربانی ایک طرف۔ آپ سوچیں ہم اس کی اس مہربانی سے فائدہ کیوں اٹھاتے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور بار بار رحمت کرتا ہے۔ ہم جتنے بار بار غلطیاں کریں، وہ کہتا ہے نا مجھے 10 سال سے میں بھی بار بار اپنی رحمت کرنے کو تیار ہوں۔ ہم فرشتے نہیں ہیں بھائی، اتنا خیال کر لیں، مگر انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم خطا اور غلطی بھول کے کیا ہے، انسان ہے۔ ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ ان غلطیوں کو جانتا بھی ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ اس لیے اپنے تعلق کو ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح جوڑیں کہ میں اگر گناہ نہیں کرتا تو میں فرشتہ ہوں، مگر میں فرشتہ نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، غلطی ہوتی ہے، اور اللہ کو یوں سمجھیں کہ وہ اللہ ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ اللہ ہے ہی نہیں جو بخشے نہ ہو، اور وہ بندہ ہے ہی نہیں جو گناہ نہ کرے۔ جب یہ سمجھ آ جائے نا تو بندے کا تعلق کچھ نہ کچھ اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے پھر کہتا ہے اللہ اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ میں اس غلطی کی وجہ سے معافی مانگتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہے تو اس میں بھی اٹھتے بیٹھتے بڑی خوبصورت دعائیں ہیں کہ انسان کرتا ہے۔ سجدے کی دعا دیکھیے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کیا ہم نے اللہ کو ہر غلطی سے پاک قرار دے کے، ہر عیب سے پاک قرار دے کے، اس کو اپنا رب تسلیم کر کے، یہ خوبصورت الفاظ بول کے رب کی رحمت کو ہم نے جگایا ہے اپنے ہاتھ میں، اور رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور جب یہ سب کلمات کہہ کے آخر میں کہتے ہیں نا اللہ مغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو یقین مانیں بندے کو ایک خیال آتا ہے کہ اگر میں اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے بندہ 2 دفعہ بھی رو لے نا، میں اس پہ قرض کھا جاؤں گا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اپنے تعلق کو اپنے رب کے درمیان ہم سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، وہ کیا ہے۔ بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سی نافرمانیاں ہوتی ہیں اس کی، اور بہت سی غلطیاں ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، معاملات کو خراب کرتے ہیں، اور پھر بہت سی غلطیاں چھوٹوں پر بھی ہوتی ہیں، بڑوں کی، اور جو بڑے ہیں وہ بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، وہ چھوٹے جو ہیں وہ بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں بڑوں کے حق میں۔ یہ اگر اس کا ریکارڈ ہم تیار کریں تو صبح سے لے کر رات تک، یقین مانگیے اس رجسٹر کو اگر اللہ ان فرشتوں کے ذریعے ہمیں دے دے رہا تو بیٹھ کے رکھ دے کہ آج تم نے یہ نہیں کیا کہ یہ گناہ کیا ہے، تو شاید ہماری نیکیاں بہت کم ہوں، بہت کم ہوں، اور گناہ بہت زیادہ ہوں، اور یہی گناہ کل قیامت کو پہاڑ بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہی کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ لو اپنا نام اعمال پڑھ لو، خود اس کے جج بن بیٹھو، قاضی بن جاؤ، خود فیصلہ کرو کہ یہ نام اعمال صحیح ہے، کیا میں نے غلطیاں کی ہیں یا نہیں کی، تو بندہ خود فیصلہ کر لے گا اور دیکھ کے کہے گا کیا کتاب ہے، ما لہذا الکتاب،
یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری زندگی کا کوئی معمولی سے معمولی گناہ بھی نہیں چھوڑا، غلطی بھی نہیں چھوڑی، اس کو بھی کاؤنٹ کر کے، اس کا بھی حساب کتاب کر کے میرے ہاتھ میں پیش کر دیا۔ سوچئے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے، مسجد میں پیدل چل کے آنے سے، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ ان کی عزت اور تکریم کرنے سے، اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے سے، گھر کے اندر بھی جو بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کے درمیان بھی اچھا سلوک، ایک ایک عمل اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے، اور اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ تو ہم ایسی نیکیوں سے کیوں محروم رہے ہیں؟ چانس ہے بھائی کہ زندگی اللہ نے ایک دعوت دی ہے، بار بار نہیں دینی ہے، بار بار نہیں دینی ہے۔ کسی بھی وقت یہ سانس جو اندر جا رہی ہے، اللہ نے اس کو روک کے نا باہر نہیں نکالنا، اور جو اندر گئی ہے اس کو روک دے تو وہ باہر نہیں نکل سکتی، کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جگایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بھی بتا کے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ میں اتنا کہتا ہوں، یا عبادی، یا میرے بندو، تم میرے بندوں کی چھوڑ کے نہیں ہو، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو میرے بندوں سے مراد یہی ہے کہ میری کہنا مان کے اپنا وقت گزار لو، تمہارا فائدہ ہے۔ یا عبادی، ہے میرے بندو، لا الذین اسرفوا علی انفسہم، بندے بھی وہ جنہوں نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، یعنی ہر قسم کا گناہ کر ڈالا۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک شرک کا ہے، وہ بھی کر ڈال رہے ہیں۔ پھر بھی بندے کو خیال آتا ہے میں معافی مانگوں، میں توبہ کروں، اللہ کو مانتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ رسول رحمت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، جو بعد میں صحابی بنے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ کے بڑے مدبر اور دانشور انسان تھے، مخالفت میں پیش ہر قسم کی چال چلتے تھے آپ کے خلاف، مگر ہر چال میں منہ کی کھائی۔ حیران تھے کہ میں ہر چال میں ماضی میں کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ جو چال بھی چلتا ہوں، جو بھی سیاست کرتا ہوں، میں مار کھا جاتا۔ خود ہی خیال آیا، بس فیصلہ کرو۔ انسان کا ضمیر اس کو جج بن کے کبھی کبھی قائل کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، اس کو دیکھو جو تمہارا مخالف ہے، وہ کیا تم سے واقعی کیا گزرا ہے یا زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول سامنے تھے، ان کی مخالفت کے بارے میں سوچا، اور ایک دفعہ پھر خیال آ گیا کہ اب میں مکہ میں ہوں، اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے مکہ چھوڑ کے، اب میں ان کے پیچھے جاتا ہوں اور جا کے اسلام ضرور کرتا ہوں۔ آگے وہ آئے، ان کے ساتھ خالد بن ولید، وہ بھی آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد اپنے صحابہ کو فرمایا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، مکہ نے تمہیں اپنے اندر جگر دے دیا ہے، یعنی یہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اور جب آئے تو بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ گئے اور عرض کی اللہ کے رسول، میں نے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دو۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یوں کیا، اور جو ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر آئے تو رکھنے کی وجہ پہ کھینچ لیا۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ کے امر کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہے وہ بات کہ میں گناہ گار بنتا، میں بڑا پاپی، میں نے بڑی غلطیاں کی، آپ کے خلاف جانیں چاہیے، آپ کے خلاف جنگیں لڑی، آپ کے صحابہ کرام کو قید کیا، ان کو مارا۔ یہ خیال آیا ذہن میں،
تو عرض کی اللہ کے رسول جب مسلمان نہیں تھا، کفر میں تھا، شرک کرتا تھا، بڑی لڑائیاں کی ہیں، یہ ان کا کیا بنے گا؟ ہے نا سوال؟ اور ایک سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں قبول تو کر لوں لیکن مجھے یہ تو بتائیے میرے گناہ معاف بھی ہوں گے کہ نہیں؟ یہ رسول رحمت ہیں جو اپنی زبان سے فرماتے ہیں وہاں یا عمر اما تدری، اے عمر بن عاص تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کہ بندہ جب مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی اسے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْحِجْرَةَ لَتَهْلَا وَإِنَّ الْحِجْرَةَ، اور ہجرت بھی لا کیا لفظ ہے؟ لَتَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی انسان جب کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ التَّوْبَةَ لَتَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، اور بندہ جب توبہ کرتا ہے کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھتا تھا آج سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو بس یہ توبہ کی تو لَتَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، جو ہی اس توبہ کے لفظ کو کہتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کا مطلب ذرا پکی توبہ ہو، کچی پکی نہ ہو۔ یہ رب کی رحمت ہے، یہ وہ رب ہے جو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہتا ہے، مگر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں۔ آپ تو ایسے واقعات سناتے ہیں کہ بندے کے حوصلے بڑھے کہ اللہ واقعی بڑی عظیم ذات ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اب یہ دیکھیے بندہ اگر توبہ کر کے ہجرت کر کے، آپ فرماتے ہیں عمر تم نے اسلام بھی قبول کیا، کفر کو چھوڑا، تم نے توبہ کی، تم نے ہجرت کی، تو ہجرت، توبہ اور اسلام یہ سب تمہارے گناہ معاف کرا چکے، تم تو بالکل صاف ستھرے ہو گئے۔ اور قرآن مجید اس کے بارے میں اور بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بندہ ایمان لائے، عمل صالح کرے اور ٹھان لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ اس بندے کی اس توبہ، ایمان لانے، توبہ کرنے اور اس کے بعد عمل صالح پر ڈٹ جانے کی وجہ سے پچھلے جتنے گناہ ہوں گے اس کی زندگی کے، اللہ فرماتا ہے میں سارے نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سوچیں ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ مہربان ہے، ہم ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو عاجز بنا لیں تو اللہ واقعی پتہ نہیں اس وقت ہمیں جو کچھ دے رہا ہے، عاجز بننے کے بعد اور توبہ کرنے کے بعد اور اس کی رحمت کو ہر وقت حاصل کرنے کی جو دعا ہے، آپ سوچیں کہ ہمارا رب کیا کچھ ہمیں دے سکتا ہے، وہ بہت دے گا۔ اگر 100 بندوں کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے، 100 بندوں کا قاتل، اس کو اگر اللہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحیم، وہ رحمان، یار ہم کو قاتل کبھی، ہم مشرک چھوڑی، لیکن یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس گناہ پہ تھوڑی سی تو شرم حیا ہونی چاہیے اللہ سے، تو جو ہی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو جناب بس اتنی سی گزارش ہے آج کی اس مختصر گفتگو میں کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اچھے تعلقات تعمیر کرنے چاہیے، اچھے اٹھیں بیٹھیں اللہ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی تسبیحات پڑھیں، صبح میں بڑے اچھے اذکار ہیں وہ یاد کریں، شام کے اذکار ہیں وہ یاد کریں، قرآن مجید ہے اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مساجد میں جو دروس ہوتے ہیں اس میں شامل ہوں، دین کے ساتھ تعلق رہے گا اور اس تعلق سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا، اور اللہ کے ساتھ تعلق سے گندہ گناہوں سے بچے گا۔ یہی زندگی ہے بھائی، یہ تو 70 سال زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن اتنی لمبی نہیں ہے آگے کے منزل کے مقابلے میں، اسی پر انحصار ہے ہماری آگے کی زندگی بہترین ہونے کا۔
کیونکہ یہ زندگی 70 سال ہے تو گزر جائے گی، پلک جھپکتے میں بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، ذرا ماضی میں نظر تو ڈالیں، کیسے لگتا ہے، کیسے گزری، پتہ نہیں چلا۔ ہم اس کو قابو کرتے رہے مگر وہ برف کی طرح پگھلتی رہی، اور برف پگھل گئی، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خالص بندہ بنائے، اور ہمیں اپنی بندگی کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے، اور ہمیں گناہوں سے بچاتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔